اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو بھلا دے۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين حنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز علماء کرام، خواتین و حضرات، عزیزان گرامی قدر، حضرت ابراہیم ادہم حج کے لیے مکہ معظمہ روانہ ہے۔ سفر مکہ کے دوران ہر قدم پر اللہ کے حضور 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے ادا کرتے جا رہے ہیں۔ ہر قدم پر 2 نفل ادا کر رہے ہیں۔ در محبوب حاضری کے لیے کشاں کشاں وادی مکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور 14 سال حرم کعبہ پہنچنے تک ایک سفر حج کو لگ گئے۔ کتنے؟ 14 سال بعد اس ایک سفر میں جا کے وادی مکہ پہنچے۔ مکہ معظمہ داخل ہوتے ہیں، قدم قدم پر سجدے کرتے ان کے عالم اشتیاق کا اندازہ کریں کیا ہوگا، دل کے جذبات کی کیفیت کیا ہوگی، بے چینی، اضطراب، کتنے جوش پر۔ جب حرم کعبہ پہنچتے ہیں تو آگے کعبہ دکھائی نہیں دیتا، حرم کعبہ پہنچتے ہیں تو کعبہ دکھائی نہیں دیتا۔ پریشان ہو کر اللہ کے حضور گر جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا میں 14 سال قدم قدم پر تیرے سجدے عطا کرتا ہوا تیرے گھر پہنچا ہوں، اور یہاں آیا ہوں تو تیرا گھر موجود نہیں، کعبہ کہاں گیا؟ جواب آتا ہے ابراہیم بن ادہم میری ایک ضعیف بندی اسی گھر کے دیدار کے لیے آ رہی ہے، کعبہ اس کے استقبال کے لیے گیا۔ کعبہ اس کے استقبال کے لیے گیا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کانپ جاتے ہیں کہ مولا کوئی ایسا بھی ہے کہ کعبہ اس کے استقبال پہ جاتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں رک جا، وہ بوڑھیا، وہ ضعیف بندی میری پہنچنے والی، پہنچنے پر اس کا منظر دیکھنا۔ اور وہ حضرت رابعہ بصری، وہ حضرت رابعہ بصری۔ اب ابراہیم بن ادہم کعبہ کو بھول گئے اور رابعہ بصری کے انتظار میں کھڑے ہیں کہ اب اس کو دیکھتے ہیں، کعبہ جسے دیکھنے کے لیے گیا ہے۔ جب حضرت رابعہ بصری وہاں پہنچی اور کعبے کو اپنے استقبال میں آگے بڑھ کے کھڑا دیکھا تو ان کی
دھاڑیں نکل گئی، رو پڑی، ایک چیخ نکلی، سجدے میں گری۔ ابراہیم بن ادہم دیکھ رہے، چیخ کے عرض کرنے لگی، مولا میں مکان تھوڑا دیکھنے آئی تھی، مکین دیکھنے کو آئی تھی۔ مولا میں کوئی اس مکان کو دیکھنے آئی تھی، میں تو مکین کو دیکھنے آئی تھی۔ تو نے مکان میری آنکھوں کے سامنے کھڑا کر دیا، میں تو سارا سفر مکان والے کو دیکھنے آئی تھی۔ ابراہیم بن ادہم پوچھتے ہیں، حضرت مائی صاحبہ آپ نے سفر کیسے طے کیا؟ وہ پوچھتی ہیں، بابا پہلے آپ بتائیں آپ نے سفر کیسے طے کیا؟ انہوں نے کہا، میں نے سفر نفلوں کے ساتھ طے کیا، میں نے سفر نفل اور سجدوں کے ساتھ طے کیا۔ آپ جواب دیتی ہیں، میں نے سفر عجز اور انکساری کے ساتھ طے کیا، میں نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ طے کیا۔ تو جو لوگ مکان دیکھنے کو جاتے ہیں انہیں مکان کی اصل حقیقت بھی دیکھنے کو ملتی ہے یا نہیں ملتی، مگر جو مکین تکنے کو جاتے ہیں مکان ان کے دیدار اور استقبال کے لیے جاتا ہے۔ یہ کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے کہ کعبہ اللہ کے بندے کی طرف متوجہ ہو جائے؟ یہ کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ آج اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا مضمون آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سورہ آل عمران ہے قرآن مجید میں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرہ۔ فرمایا لوگو تم بھی چاہو تو یہ کیفیت تمہارے اندر بھی پیدا کر دے۔ فی انفسکم افلا تبصرون، فرمایا سب کچھ تمہارے اندر ہے، تم دیکھتے کیوں نہیں؟ سب کچھ تمہارے اندر ہے، دیکھتے کیوں نہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا بہت سے لوگ دنیا میں ہیں جن کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کے دل اور دماغ ہیں مگر وہ سوچتے نہیں۔ فرمایا سب کچھ تمہارے اندر ہے، اگر تم دیکھنے والے بن جاؤ تو اندر تمہیں ایک نئی کائنات نظر آئے۔ ایک کائنات تو وہ ہے جو چلتے پھرتے تم باہر دنیا میں دیکھتے ہو، ایک کائنات وہ ہے جو ہم نے تمہارے من کے اندر رکھی، مگر یہ جو زندگی کا سراغ پانا ہے اس کے لیے من کو غیر کی پوجا سے بچانا پڑتا ہے، تب جا کے من کی کائنات کے پردے اٹھتے ہیں، اور اس حسن لازوال کے جلوے جو من کی کائنات کے اندر ہر سو جلوہ گر ہیں وہ پھر آنکھ کو نظر آنے لگتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں ہم نے تمہارے من کے اندر دو فوجیں رکھی ہیں، تمہارے من کے اندر بولیے دو لشکر ہیں، دو لشکر ہیں، دو فوجیں۔ فرمایا ایک اللہ کا لشکر ہے، ایک نفس کا لشکر، نفس و شیطان کا لشکر ایک ہے۔
ایک اللہ کا لشکر، ایک نفس کا لشکر۔ اللہ کا لشکر جنود روحانیہ ہے، یعنی روحانی فوج ہے، اور نفس کا لشکر جنود شیطانیہ ہے، وہ شیطانی فوج ہے۔ ہم نے تمہارے اندر دونوں لشکر رکھے اور وہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ تمہارے دل کی زمین، تمہارے من کی زمین ایک میدان جنگ ہے۔ ادھر اللہ کا لشکر صف آ رہا ہے، اس کی قیادت روح کے ہاتھ میں ہے، اس کا کمانڈر روح ہے۔ ادھر شیطان کا لشکر صف آ رہا ہے، اس کا کمانڈر نفس ہے، نفس امارہ۔ دونوں لشکر من کے میدان میں، من کی سرزمین پہ آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ روح کے لشکر کے پاس بھی کچھ اسلحہ ہے، نفس کے لشکر کے پاس بھی کچھ اسلحہ ہے۔ لڑائی جو ہے، اور لڑائی تو اسلحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ نفس کے لشکر کے پاس بندوقیں ہیں، بم ہیں، ٹینک ہیں، توپیں ہیں، یہ اسلحہ ہے۔ کس چیز کا؟ نفس کے لشکر کے پاس شہوت نفسانی کا اسلحہ ہے، شہوتوں کا اسلحہ ہے۔ نفس کے لشکر کے پاس عورتوں کی خواہش کا اسلحہ ہے، نفس کے لشکر کے پاس اولاد بال بچوں کی محبت کا اسلحہ ہے۔ نفس کا لشکر دنیاوی دنی گھٹیا کمینی چاہتوں کے اسلحہ سے لیس ہے، یہ بھی مسلح سپاہی کھڑے۔ ادھر روح کے لشکر بھی مسلح کھڑے ہیں۔ روح کے پاس نہ شہوت ہے، نہ خواہش ہے، نہ حرص ہے، نہ لالچ ہے۔ روح کا لشکر اس دنیا سے آیا ہی نہیں۔ نفس کا لشکر اس مادہ سے پیدا ہوا، اس دنیا سے پیدا ہوا، اس خاک سے پیدا ہوا، اس گھٹی گھٹیا دنیا کی خواہشوں کے لشکر کے اسلحہ سے نفس کے سپاہی لیس ہیں۔ روح اور اس کے سپاہی اس دنیا سے پیدا ہی نہیں ہوئے۔ روح کا لشکر اس میدان جنگ میں اداس کھڑا ہے۔ روح کا لشکر اداس کھڑا ہے، حیران کھڑا ہے، پریشان کھڑا ہے۔ نفس کے لشکر کو کمک پہنچ رہی ہے پیچھے سے، شرق سے غرب تک پوری دنیا نفس اور شیطان کے لشکر کو کمک پہنچاتی جا رہی ہے، پہنچا رہی ہے۔ ادھر روح کی دنیا، اس کے سپاہی پریشان کھڑے، مضطرب کھڑے۔ میں نے ان سے پوچھا روح کے کمانڈر سے کہ تیرا لشکر پریشان کیوں کھڑا ہے؟ وہ روح کا لشکر جواب دیتا ہے کہ میرا مد مقابل نفس اسی دنیا سے ہے، ساری دنیا اسے کمک پہنچا رہی ہے، میں اور میرے سپاہی اس دنیا سے آئے ہیں، ہم مالا اعلیٰ سے آئے ہیں۔ روح بتا وہ کون سی دنیا ہے؟ تو اور تیرا لشکر کہاں سے آیا ہے؟ کچھ تو بھی بتا۔ اس نے کہا میرا اسلحہ وہ تھا جو وہاں رہ گیا۔ وہ اسلحہ کیا تھا؟ روح کہتی ہے ایک آواز آئی تھی، الست بربکم، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ روحیں بول پڑی تھی ہاں مولا، قالوا بلا، تو ہی تو رب ہے۔ ہمارا اسلحہ اس مولا کی قربت تھی، ہمارا اسلحہ اس رب کی محبت تھی، ہمارا اسلحہ اس رب کے حضور سجدے تھے، تسبیح تھی، اس کی معرفت تھی، اس کی محبت تھی، اس کی طاعت تھی، اس کا تقویٰ تھا، اس کے انوار تھے، اس کی تجلیات تھے۔ ہم مالا اعلیٰ میں رہتے تھے، دائیں تکتے تھے تو ملائکہ نظر آتے تھے، بائیں تکتے تھے تو ارواح انبیاء تھی، اوپر نظر اٹھاتے تھے تجلیات الہیہ آتی تھی، نیچے نگاہ ڈالتے تھے عرش اور آسمان کی ملکوت کا نظام تھا۔ ہم تو نور کی دنیا کے رہنے والے تھے،
میرے لشکر کو اس مادی پنجرے میں بند کر دیا گیا. نفس اپنے دیس میں ہے، نفس اور اس کا لشکر اپنے دیس میں ہے. روح کہتی ہے میں اور میرا لشکر پردیس میں ہے. ان کے پاس ساری متاع دنیا ہے، یہ اس پر اتراتے ہیں، یہ اس پر گھمنڈ کرتے ہیں، اپنی طاقت پہ گھمنڈ کرتے ہیں، دنیاوی ذرائع وسائل پہ گھمنڈ کرتے ہیں. مگر میں گھمنڈ کروں تو کس پر؟ میرا نخرہ نہ رہا. ہائے ہائے، میرا نخرہ تو تھا ساجن کے ساتھ. روح کہتی ہے میرا نخرہ تو تھا اپنے دیس میں مولا کی قربت کے ساتھ. میرا ناز تو تھا جہاں تجلیات الہیہ کا پرتو ہوتا تھا. میرا حسن تو تھا اس عالم انوار میں. میرا تو روپ چھن گیا. اس لیے مولانا روم نے کہا نا، فرماتے ہیں اس بنسری سے پوچھو، یہ بجتی ہے اور رلا دیتی ہے. اس سے پوچھو کیا داستان سناتی ہے، کیا شکایت کرتی ہے. بانسری سے مراد مولانا روح فرماتے ہیں انسان کی روح ہے. فرمایا روح کی بانسری جب بجتی ہے، آپ کبھی صحراؤں میں جائیں، دیہاتوں میں جائیں تو چھوٹی چھوٹی جو پگڈنڈیاں ہوتی ہیں اور ریتلے میدانوں میں لوگ بنسری بجاتے ہیں. کبھی آپ نے اس بنسری کی لے سنی؟ اس بنسری کی لے کان میں نہیں اترتی، جگر کو چیر کے نیچے اتر جاتی. اس بنسری کی لے کو سنو، لگتا ہے کوئی ہجر کی داستان سنا رہی ہے، کوئی غم و فراق کی داستان سنا رہی ہے. مولانا روم فرماتے ہیں اس روح کی بانسری سے سنو، یہ رو رہی ہے، کوئی داستان سنا رہی ہے، کس بات کی شکایت کرتی ہے. آگے جب روح سے سنا تو جواب دیتے ہیں یہ روح اپنے فراق اور غم کی داستان سنا رہی ہے. اپنے غم و فراق کی داستان سنا رہی ہے. وہ غم اور فراق کس بات کا؟ کزن یستان تا مرا ببریدان از نفیرم مردزن نالیدان. روح کی بانسری کہتی ہے میں کتنی اچھی تھی، اپنے درخت کی ٹہنیوں کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اپنے درخت کے تنے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، مجھے تری ملتی تھی. وقت تھا کہ میں بھی سرسبز و شاداب تھی، میں بھی آباد تھی، میں ایک ٹہنی تھی، مجھ پہ ہرے بھرے پتے تھے، مجھ پہ بہار آتی تھی، مجھ پہ پھل پھول لگتے تھے. مگر ہائے ایک آرا چلا، اس نے کاٹ کر مجھے اپنے وطن سے جدا کر دیا اور خوش کر کے مجھے بانسری بنا دیا. میں جب سے اپنے وطن سے جدا ہوئی ہوں مجھے وطن کی بہاریں یاد آتی. ہائے ہائے، مجھے وطن کی بہاریں یاد آتی. فرماتی ہیں چونکہ مجھے اپنے وطن سے کاٹ کر جدا کر دیا گیا، تب سے میں رو رہی ہوں. اور ہجر و فراق کی میری چیخ و پکار سن کر جنہیں تھوڑی سمجھ آتی ہے وہ بھی رو اٹھتے. جنہیں تھوڑی سمجھ آتی ہے وہ بھی رو اٹھتے. اے روح کی بانسری تو چاہتی کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ اب میں اتنا چاہتی ہوں کہ سینہ خواہم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق. اب تو میں اتنا چاہتی ہوں کہ کوئی میرا رونا سمجھنے والا ملے. ہائے ہائے، کوئی میرے داستان ہجر و فراق کو سمجھنے والا ملے، کوئی میری داستان سمجھ سکے، کوئی میرا دکھ سمجھ سکے، کوئی میرا دکھڑا سمجھ سکے، کوئی میرا رونا دھونا سمجھ سکے، کوئی سمجھنے والا ملے، محرم راز ملے. اور محرم راز کیا ہوگا؟ شرح شرح از فراق، جس کا سینہ ہجر اور فراق کے غم سے خود پھٹ چکا ہوگا وہی میری داستان کو سمجھے گا. جس کا جگر خود پھٹا نہیں وہ میرا غم نہیں سمجھے گا. تاب گویم شرح درد اشتیاق، کوئی پھٹے ہوئے سینے والا ملے تو میں بھی اپنے غم اور محبت کی داستان اس کو سناؤں. یہ روح، وہ روح کہتی ہے میرا لشکر سارا ویران کھڑا ہے، جنگ ہے. اس مادی جنگ میں نفس کامیاب ہو رہا ہے، نفس کامیاب ہو رہا ہے.
روح کو خوراک سجدوں سے ملنی تھی وہ بھی نہیں مل رہی، عبادت سے ملنی تھی وہ نہیں مل رہی، زہد اور ورع سے ملنی تھی وہ خوراک اور اسلحہ نہیں مل رہا، محبت الہیہ سے ملنی تھی وہ نہیں مل رہی، تقوی اور طہارت سے اسلحہ ملنا تھا وہ نہیں مل رہا، لشکر بے اسلحہ ہے، اس کے بعد اسلحہ کم ہے، نفس کی کمک زیادہ ہے، نفس من کی دنیا میں اس جنگ کو جیت گیا، اس جنگ کو جیت گیا، روح ہار گئی، روح ہار گئی، اس تن کے پنجرے میں تڑپ تڑپ کے روح ہار گئی۔ اس حال میں رب کائنات، لوگ خوش ہیں کہ میرا نفس جیت گیا، لوگ خوش ہیں مجھے شہوت مل گئی، مجھے طاقت مل گئی، مجھے مال و دولت مل گئی، مجھے سن اور زر مل گیا، مجھے زمین مل گئی، سلطنت مل گئی، حکومت مل گئی، تخت مل گیا، تاج مل گیا، دنیا مل گئی، لوگ خوش ہیں، مگر انہیں معلوم نہیں کہ ناداں یہ جس کو فتح سمجھ رہا ہے اس سے بڑی شکست کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی شکست کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اس فتح نے آخرت میں تیرا حصہ ختم کر دیا، اس فتح نے مولا کے حضور تیرا اجر ختم کر دیا، یہ بہت بڑی شکست کا پیش خیمہ ہے۔ اس پریشان حال انسان کو پھر عالم غیب سے ندا آتی ہے، بندے، انسان کچھ لوگ تڑپ کے روتے اور سوچتے ہیں مولا کیا کوئی سبیل ہے کہ اس دنیا میں رہ کر بھی روح جیت جائے، تیرا لشکر جیت جائے، تیرا لشکر مولا کا لشکر جیت جائے۔ جواب آتا ہے قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، لوگو نفس کی خواہشوں پہ اترانے والوں، مال و دولت دنیا پہ اترانے والوں، اولاد کی کثرت اور جوانیوں پہ اترانے والوں، کاروبار اور تجارت کی کثرت پہ اترانے والوں، بڑے بڑے اونچے محلات پہ اترانے والوں، تخت سلطنت و حکومت پہ اترانے والوں، ان تمام چیزوں پہ فخر کرنے والوں، سنو تمہیں یہ باغ، یہ سلطنت، یہ زمین، یہ نفس، یہ شہوتیں، تمنائیں، خواہشیں کتنی حسین لگتی ہیں۔ نفس نے کہا ہاں بڑی حسین لگتی ہیں، بڑی پیاری لگتی ہیں، ان میں دل بڑا اتراتا ہے، اس گھمنڈ میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ایک آواز آتی ہے، روح کی وادی میں سنائی دیتی ہے، رب کائنات فرماتے ہیں قل اعنبئکم بخیرکم بخیر من ذالکم، محبوب اب ایک اور بات بھی ان کو سنا دے اور کہیں، فرما دے لوگوں تم نے دنیا کے باغ دیکھے، خوبصورت شاہراہیں دیکھی ہیں، بڑے بڑے محل بنائے ہیں، ان میں چشمے لگائے، ان میں خواہش نفس کی خواہشیں پوری کی، شہوتیں پوری کی، مال و دولت دنیا کمایا، تخت و سلطنت پہ جا بیٹھے، اور تم کھو گئے دنیا کے اس جھوٹے حسن و جمال میں، عارضی جمال میں کھو گئے۔ محبوب اب ان کو سنا، باری تعالیٰ کیا سناؤں، انہیں فرما دے، میرا پیغام دے دے کہ یہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے ایک اور دنیا اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، کیا تمہیں اس کی خبر دے دوں؟ آواز آئی، جو کچھ دیکھا ہے میرے پاس اس سے زیادہ خوبصورت، بولیے، دنیا بھی ہے، اس سے زیادہ خوبصورت عالم بھی ہے، ان سے پوچھو میرے محبوب کیا تمہیں بتا دوں؟ بس اتنی آواز آنے کی دیر تھی، گرو تڑپ اٹھے، جن کے اندر بجھتی بجھتی چنگاری بچ گئی تھی، چراغ ٹمٹماتے ٹمٹماتے بچ گئے تھے، جو ہی یار کی آواز آئی کہ تمہیں بتا دوں میرے پاس اس سے زیادہ خوبصورت عالم بھی ہے، اس سے زیادہ پیاری دنیا بھی ہے، اس سے زیادہ پیاری راحت بھی ہے، اس سے زیادہ پیاری لذت بھی ہے، زیادہ پیاری نعمت بھی ہے، اگر پردہ اٹھ گیا اور تم نے وہ لذت چکھ لی
مجھے اپنی عزت کی قسم یہ ساری لذتیں بھول جاؤ۔ محبوب ان سے پوچھو کیا بتا دوں؟ لوگوں نے کہا باری تعالیٰ بتا دے۔ جواب آیا للذین اتقوا عند ربہم، اگر میرے تقوی کی راہ پر آ جا، لوگوں سے ڈرنے کی بجائے چھوڑ دو لوگوں سے ڈرنا، مجھ سے ڈرنا شروع کر دو۔ لوگوں کا بندہ بننے کی بجائے فقط میرا بندہ بن جا۔ لوگوں اور مفاد کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے کی بجائے آج سے میری بندگی اور غلامی کا پٹا گلے میں ڈال دو۔ دنیاوی مفاد کی دہلیز پر سجدہ ریز ہونے کی بجائے آج سے میرے در پہ سجدہ ریز ہو جاؤ، میرا تقوی اختیار کر لو، آج سے میرے بن جاؤ۔ آج 15 شعبان کی رات ہے، 15 شعبان کی رات ہے، ایک سودا ہو رہا ہے۔ ایک پہلے وہ دکھا دیا، دنیا کا سودا دکھا دیا، اب رب کائنات فرماتا ہے آج کی رات کے گاہکوں کو، آج کی رات کے گاہکوں کو یہ سودا دیکھ لیا۔ آپ کپڑے کی دکان پر جاتے ہیں نا، شاہ عالم مارکیٹ جاتے ہیں نا، تو آپ کو دیکھ کر جیسا گاہک کی شکل صورت ہو بضاقطع دکاندار اندازہ لیتا ہے کہ اس قیمت تک کا کپڑا لے گا۔ تو پوچھتا ہے جی فلاں کپڑا ہے؟ وہ کہتا ہے جی ہاں، وہ 8-10 تھان بچھا دیتا ہے۔ داخل ہوتے ہی پہلے دکاندار کیا کرتا ہے، 10-15 بلب جلا دیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، 10-15 بلب، بڑے 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 بلب ٹیوبیں جلا دیتا ہے داخل ہوتے ہی۔ آپ کو سمجھ نہیں آتی وہ کیوں جلاتا ہے؟ گاہک کو کیا سمجھ؟ گاہک شاید سمجھتا ہے کہ میری عزت کے لیے جلایا ہے، نہیں، اپنا سودا چمکدار کرنے کے لیے جلاتا ہے، روشنیاں جلا دیتا ہے، پھر اس کے بعد تھان بچھا دیتا ہے، اور جو حسن جھلک پرنٹ میں جو چمک دمک نہیں ہوتی وہ 10-15-20 بلبوں روشنیوں کے ذریعے ان میں چمک۔ دیکھو میری بات سمجھو، جو چمک اس حقیقت میں نہیں ہوتی، جو حقیقت میں چمک نہیں ہوتی، اس چمک کی جھلک پیدا کر دیتا ہے۔ ہائے ہائے، کاش سمجھ آ جائے، کاش وہ جھلک نہیں ہوتی، انسان بہک جاتا ہے۔ وہ جھلک پیدا کر دی جاتی ہے اور وہی جھلک، وہی چمک انسان کو مار جاتی ہے۔ وہ اس کی چمک دمک دیکھتا ہے، گرویدہ ہو جاتا ہے۔ بہت سے گاہک تو اسی گھٹیا کپڑے کے خریدار آتے ہیں، خرید کے لے جاتے ہیں، آتے ہیں خرید کے لے جاتے ہیں، آتے ہیں خرید کے لے جاتے ہیں۔ 50 گاہک آتے ہیں، اسی چمک میں مارے جاتے ہیں، خرید کے لے جاتے ہیں۔ شام کو ایک گاہک اور آتا ہے، ایک گاہک، اس کے لیے بھی 8-10 بلب آن کرتا ہے۔ وہ گاہک کرتا ہے مجھے اس چمک میں نہ مارو، مجھے اصل حقیقت دکھا دو، جو کپڑے کی اصل حقیقت ہے مجھے اسے تکنے دو، ان بلبوں کی چمک نہ دکھاؤ۔ وہ بجلی بند کروا دیتا، روٹین کی روشنی رہتی۔ انارکلی والا، پیرس مارکیٹ والا، جی اور کیا کیا نام ہے، بانو مارکیٹ والا، سارے بلب بند کروا دیتا ہے۔ گاہک کہتا ہے بھئی کپڑا جو کچھ ہے مجھے وہی دیکھنے دو، اس کا حقیقی چہرہ دیکھنے دو۔ وہ اس کے سامنے 8, 10, 12, 15 تھان پھینک دیتا ہے، وہ ہاتھ لگاتا ہے چھوڑ دیتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے چھوڑ دیتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرے وہ کہتے ہیں اور دیکھو باؤ جی، وہ 5-10 اور گراتا ہے، وہ ہاتھ لگاتا ہے چھوڑ دیتا ہے، اور دیکھو باؤ جی۔ 15-20 تھان دیکھ کر گاہک نکلنے لگتا ہے، کہتا ہے کیا بات ہوئی باؤ جی، نہیں خریدنا؟ جی نہیں، یہ سودا نہیں خریدنا۔ اس وقت وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ گاہک کسی اور شے کا خریدار ہے، یہ کسی اور شے کا خریدار ہے۔ کہتا ہے پلٹ کے آ جاؤ، قل ہاں، اس وقت آواز آتی قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم، گاہک واپس نہ جا،
سارے گاہکوں کے لیے تو یہی کچھ تھا کہ اکثر گاہک یہی خریدتے رہتے ہیں، لگتا ہے تو کسی اور چیز کا خریدار ہے، تیرے لیے بھی میرے پاس سودا ہے۔ پھر وہ بھیجتا ہے لڑکے کو، اوپر جا فلاں الماری سے تھان اٹھا کر لا، پھر اور تھان آ جاتے ہیں، وہ اس گاہک کی طلب کے مطابق تھان پیش کرتا ہے، وہ گاہک خریدتا ہے پھر اس تھان کو۔ وہ تھان ہر ایک گاہک کو نہیں دکھائے جاتے، ہر ایک کو تو دکاندار گاہک کے چہرے سے پہچان لیتا ہے کہ کس شے کا طالب ہے، کس شے کا طالب۔ آج ہم داتا صاحب بھی جاتے ہیں، میاں میر بھی جاتے ہیں، اللہ کے گھر میں بھی آتے ہیں، اللہ والوں کے پاس بھی جاتے ہیں۔ ہفتے کے دن میں نے بھی میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں، ملاقات عام کا ایک وقت مقرر ہے، سینکڑوں لوگ ہفتے میں اس دن آ کے ملتے ہیں، میں صبح و شام دیکھتا ہوں، جو جہاں جاتا ہے کوئی کہتا ہے دعا کر دیں میرا مقدمہ جیت جائیں، کوئی کہتا ہے اولاد ہو جائے، کوئی کہتا ہے کاروبار بڑھ جائے، کوئی کہتا ہے رزق مل جائے، کوئی کہتا ہے نوکری مل جائے، کوئی کہتا ہے قرض اتر جائے، کوئی کہتا ہے کوٹھی مل جائے۔ الغرض صبح سے شام تک سنو، جتنے گاہک آتے ہیں مطلب کی چیز مانگتے جاتے ہیں۔ میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں ایسا گاہک کبھی نہیں آتا جو کہے کہ مولا مل جائے، ایسا گاہک نہیں آتا۔ وہ زمانے گئے جب لوگ اس کے گاہک تھے، جب لوگ آج اس کے گاہک کہاں ملتے ہیں، اور پھر وہ سودا بھی کہاں ملتا ہے، وہ سودا بھی کہاں ملتا ہے۔ بھلے دن گئے، بھلے دن، لوگ تو آج دنیا کی چمک کے طالب ہیں، لوگ تو آج دھوکے کے طلبگار ہیں، دھوکے کے طلبگار ہیں، لوگ آج گھٹیا چیز کے طلبگار ہیں، اس مالا اعلیٰ کی اونچے سودے کا طلبگار نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا آؤ لوگوں میرے پاس ایک اس سے اونچا سودا بھی ہے، اور وہ سودا کیا ہے؟ فرمایا اس سودے کی بھی قسمیں ہیں، فرمایا فرحت الجنات۔ مولا سمجھ گیا کہ یہ مادی، نفسانی، شہوانی، شیطانی سودا کا طلبگار بولیے نہیں ہے، یہ بندہ اعلیٰ چیز مانگتا ہے، یہ بندہ اعلیٰ چیز مانگتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا آؤ اس گھٹیا کے مقابلے میں اعلیٰ سودا بھی ہے، ذرا اس کو دیکھو۔ تو فرمایا عند ربہم جنات، آؤ ایک فرحت جنات بھی ہے، جنتوں کا حسن دیکھو، جنا باغ بھی دیکھ لو، کیا جنا باغ بھی دیکھ لو، ریس کورس پارک بھی دیکھ لو، اور خوبصورت خوبصورت باغات بھی دیکھ لو، مری بھی دیکھ لو، ایوبیا بھی دیکھ لو، ایبٹاباد بھی دیکھ لو، سوات بھی دیکھ لو، کاغان ناران بھی دیکھ لو، دنیا کے سارے حسن، یورپ کے بھی دیکھ لو، سب کچھ دیکھ لو، زمینی حسن۔ فرمایا اب کچھ یہ تمہارے باغ ہیں، اب کچھ باغ میں نے بھی لگا رکھے، یہ دنیا کے مالیوں کے لگائے ہوئے باغ ہیں، کچھ باغ میں نے بھی لگا رکھے۔ فرحت الجنات، آؤ میری جنتوں کا نظارہ کر لو، میری جنتوں کا نظارہ کر لو۔ کچھ گاہک انہوں نے دنیا کی طلب میں کھونے کی بجائے جنتوں کا سودا کر لیا، جنتوں کا سودا کر لیا، وہ دنیا کا سودا کرنے سے بہتر رہے۔ دنیا چھوڑنے سے غرض نہیں، چھوڑنے کی بات بولیے، چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا، یہ نہیں کہہ رہا کہ گوال منڈی کے سیری پائے چھوڑ دو، سیری پائے نہیں چھڑا رہا، نسبت روڈ کے سیری پائے نہیں چھڑا رہا، گوال منڈی کی مچھلی نہیں چھڑا رہا، حلوہ پوری نہیں چھڑا رہا، میری بات سمجھ گئے؟ کھانا پینا رہنا یہ نہیں چھڑا رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس کے سوداگر نہ بنو،
اس کو برتو، اس کو اپنی سواری بناؤ، دنیا کو اپنی سواری بناؤ، اسے اپنے اوپر سوار نہ کرو، اسے اپنے اوپر سوار نہ کرو، اسے پہنو مگر ٹوپی نہ بناؤ، جوتا بنا کے پہنو، استعمال کرو، ضرورتیں پوری کرو، سب کچھ کرو، کوئی پابندی نہیں، مگر اس پر اتراؤ نہیں، اس پر بھروسہ نہ کرو، اس میں بک نہ جاؤ، بکنے کے لیے ایک اور سودا ہے، بکنے کے لیے ایک اور سودا ہے، اور وہ کیا؟ کچھ لوگ پھر جو دنیا کے سوداگر نہ بنے، انہوں نے جنت کا سودا کر لیا۔ کچھ لوگوں نے کہا مولا یہ نہیں، اس سے کوئی اچھا سودا بھی ہے تو دکھا، ہائے اس سے کوئی اچھا سودا بھی ہے تو دکھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تھوڑے اور اچھے گاہک ہیں، یہ تھوڑے کہ جنتوں کے بھی سوداگر نہیں، ہائے ہائے ہائے، جنتوں کے بھی سوداگر نہیں، یہ بھی ان سے اونچے ذوق والے گاہک ہیں۔ فرمایا پھر تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، آگے آؤ، اب تمہیں جنتوں کے وہ حصے دکھاتے ہیں جہاں میری رحمت کی نہریں چل رہی ہیں، ہائے ہائے، جہاں میری قربت کے، جہاں میری رحمت کی نہریں چل رہی ہیں، میری محبت کے چشمے ابل رہے ہیں، چشمے ابل رہے ہیں، اور محبت والے ان چشموں کے ارد گرد بہ کر ان محبت کے چشموں کے پانی پی رہے ہیں، طالبان رحمت ان رہنوں میں غسل کر رہے ہیں، کناروں پر بیٹھ کر ان نہروں سے منہ دھو رہے ہیں۔ فرمایا آؤ، یہ جنت کے وہ اعلیٰ مقام ہیں کہ جہاں نیچے میری رحمت کی، میری محبت کی، میری شفقت کی، میری عطاؤں کی، میری نعمتوں کی نہریں بہ رہی ہیں۔ یہ لوگ ان باغات میں بھی جو اعلیٰ حصہ ہے اس کے طلبگار ہیں، ان کو تھوڑا سا جنتوں سے بھی اونچا سودا دکھا دیا، اوپر لے گئے۔ کچھ لوگوں نے فرحت الانہار، وہ بہنے والی نہروں کا سودا کر لیا، کئیوں نے ان کا سودا کر لیا، حکم ہوا۔ جنہوں نے جنات کا سودا کیا، حکم ہوا ان کو جنت کے بڑے بڑے باغ الاٹ کر دو، ان میں بڑے بڑے محل دے دو، یہ وہ محل چھوڑ کے آئے ہیں، انہیں یہاں محل دے دو، یہاں انہیں کوٹھیاں دے دو، یہاں انہیں مسکن دے دو، باغات دے دو ان کو۔ بعضوں کو اس سے اوپر کہا انہیں میری رحمت کی نہریں دے دو، انہیں میری شفقت کے چشمے دے دو، یہ بھی پیے، جنت والے مقیم لوگ بھی پیے۔ کچھ لوگوں نے کہا مولا اس سے اونچا سودا بھی ہے تو ہم تو اس کے لیے۔ فرمایا آؤ، وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اب جس طرح دنیا کی سنگتیں تھیں اس طرح اس جنت میں بھی کچھ اعلیٰ سنگتیں ہیں۔ بعضوں نے کہا مولا ہم تو، باقی تو ہر چیز کی خیر ہے، ہم تو پیاری سنگتوں کے طالب۔ آئے دنیا میں دوستیاں کرنے والوں، دنیا میں دوستیاں کرتے ہیں نا، کن بنیادوں پر کرتے ہیں دوستیاں؟ اس سے دوستی کرتے ہیں مجھے نوکری دلوا دے گا، اس سے سنگت کرتے ہیں مجھے مال و دولت دلوا دے گا، اس سے سنگت کرتے ہیں تھانے میں میرا کام کروا دے گا، اس سے سنگت کرتے ہیں میرا دنیاوی کام کاج ہوگا، اس سے سنگت کرتے ہیں میرا مطلب حل ہوگا، اس سے سنگت کرتے ہیں بیٹے کو افسر بنوا دے گا۔ ہاں دنیا کی بھی سنگتیں ہیں، مجھے یہ دلا دے گا، یہ دلا دے گا۔ کچھ لوگ ہوں گے مولا ہم دنیا کی ساری سنگتیں ٹھکرا کر آئے ہیں، ساری سنگتیں ٹھکرا کر آئے ہیں، کچھ اچھی سنگتیں ہیں تو تم وہ عطا کر۔ فرمایا ہاں کچھ اچھی سنگتیں بھی ہیں، میرے ولیوں کی سنگتیں، اہل بیت کی سنگتیں ہیں، امام جعفر صادق کی سنگت ہے، امام باقر کی سنگت ہے، موسیٰ کاظم کی سنگت ہے، زین العابدین کی سنگت ہے، امام حسین کی سنگت ہے، حسن کی سنگت ہے، مولا علی کی سنگت ہے،
حضرت عثمان کی سنگت ہے، حضرت عمر کی سنگت ہے، حضرت صدیق اکبر کی سنگت ہے، انبیاء کی سنگت ہے، شہداء کی سنگت ہے، صدیقین کی سنگت ہے، مرسلین کی سنگت ہے. یہ سنگتیں انبیاء کی، میرے محبوب کی سنگت. آؤ ان کو یہ سنگتیں دے دو. یہ دنیا کی مادی سنگتیں چھوڑ کے آئے ہیں، انہیں جنت اور آخرت کی اعلیٰ سنگتیں دے دو. کچھ لوگ ان سنگتوں پر بک گئے، کچھ لوگ ان سنگتوں پر بک گئے. اس نے دیکھا اب ان سنگتوں کو بھی پا کر کچھ لوگ پھر منتظر کرتے ہیں، تم کیوں کھڑے ہو مولا، ان سے اونچا بھی کوئی سودا ہے تو بتا. مولا پاک نے فرمایا یہ کوئی بڑے ہی اچھے سوداگر ہیں. فرمایا آ جاؤ، تم نے جنات میری جنتوں کی فرحت و لذت کو دیکھ لیا، تم نے میری رحمت اور شفقت اور لطف و کرم کی نہروں کی لذت و راحت کو دیکھ لیا، تم نے جنت کی اعلیٰ پاکیزہ سنگتوں کی لذت و حلاوت کو دیکھ لیا. اب تم اس سے بھی اونچا چاہتے ہو. حکم ہوگا فرشتوں ان کو پھر لے آؤ، جنتوں سے آگے لے آؤ. آگے لے گئے، آگے گئے تو ایک وادی آ گئی، ایک وادی آ گئی. اس وادی میں داخل ہوئے، پتہ چلا جو لوگ میری خاطر دنیا طلبی بھی چھوڑتے ہیں، جو میری خاطر دنیا کا مفاد اور غرض بھی چھوڑتے ہیں، اور جو میری خاطر حتیٰ کہ جنت کی لالچ بھی چھوڑتے ہیں، جو میری خاطر بہتی نہروں کی طلب بھی چھوڑتے ہیں، جو میری خاطر جنت کی سنگتوں سے بھی اوپر جاتے ہیں. فرمایا آؤ انہیں میری رضا کی وادی میں داخل کر دو. یہ وادی رضا ہے، یہ وادی رضوان الہی ہے. وردوان من اللہ، یہ خدا کی رضا کی وادی ہے، رب کی مسکراہٹ کی وادی ہے، رب کے راضی ہونے کی وادی ہے. رضوان کی بارشیں ہو رہی ہیں، خدا کی رضا کی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ کون لوگ ہیں جو مولا کی خاطر ساری دنیا کو ناراض کر کے آئے تھے، سب کو ناراض کیا، رب کی رضا لی. رب نے کہا یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، اس کو میری رضا میں داخل کر دو، اس کو میری وادی رضا میں داخل کر دو. اس نے شاہان وقت کو ناراض کر لیا، اس نے دنیا کو ناراض کر لیا، اس نے برادری کو ناراض کر لیا. برادری نہیں مانتی تھی، اس نے کہا نہیں مانتی تو جائے. اس نے بھائیوں کو ناراض کر لیا، بھائی نہیں مانتے تھے، کہتے تھے اس راہ پہ نہ چلو تکلیف ہوگی. اس نے کہا ہوتی ہے تو ہوتی رہے، بھائی بھی جائیں. خونی رشتے قربان کر دیے، برادریاں قربان کر دی، علاقے قربان کر دیے، ساری سنگتیں چھوڑ دی، مفاد چھوڑ دیا، سارے جگ کو ناراض کر لیا. کس لیے؟ بندے بتا تو نے سارے جگ کو ناراض کس لیے کیا؟ بندہ کہتا ہے مولا تیری رضا کے لیے. ہائے ہائے، میں نے سنا تھا کہ جو سارے جگ کو ناراض کر کے تیرے پاس آئے گا تو کہے گا کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. تو کہے گا یہ میری خاطر سب کو ناراض کر کے آیا ہے، آؤ میں اسے اپنی رضا کی گود میں بٹھا لوں، اپنی رضا کی گود میں بٹھا لوں. یہ طالب بن کے آیا تھا، آؤ اسے مطلوب بنا لوں. یہ محب بن کے آیا تھا، آؤ اسے محبوب بنا لوں. یہ منتظر بن کے آیا تھا، آؤ اسے منتظر بنا لوں. وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ ایک شعر ہے، مجھے اس کا غم نہیں ہے، مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ، میری زندگی ہے تم سے کہیں تم بدل نہ جانا. مولا میں تو تیری طاق میں آیا، تیری رضا کے لیے آیا، تیرے مکھڑے کی طلبگار. تو کچھ لوگ اللہ کی رضا کی وادی میں، مولا اچھی وادی ہے ہمیں یہی ٹھکانہ دے دے. حکم ہوگا ان کو میری رضا کی وادی میں مسکن دے دو. ہائے میری رضا کی وادی میں مسکن دے دو. بڑے اونچے طلب رکھنے والے، بڑے اونچا ذوق رکھنے والے،
خدا کی رضا کی وادی میں ٹھہرا دیے گئے۔ اچانک دیکھا کچھ لوگ وہاں بھی اداس کھڑے ہیں۔ ان سے پوچھا ارے میری رضا کی وادی تک آ گئے ہو، اب کیوں اداس کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا مولا ہم نے راتوں کے بستر چھوڑے تھے، ہم نے دنیا کی راحتیں تج کر دی تھی، بڑی بڑی دنیا کی نعمتیں چھوڑ دی تھی، بڑے بڑے لالچ تھے دنیا کے ٹھکرا دیے تھے، بڑے بڑے مفادات تھے ان کو چھوڑ دیا تھا، ہم پر بڑے بڑے خوف آئے ہم نے پرواہ نہ کی، بڑی تکلیفیں آئیں پرواہ نہ کی، سارا کچھ جو اٹھایا دنیا میں برداشت کیا، ان باغوں کے لیے تو نہیں کیا تھا۔ آئے آئے اچھا جو نرم گداز بستر چھوڑے راتوں کے اندھیروں میں روتے تھے، بڑی بڑی راحتیں چھوڑتے تھے، تکلیفیں اٹھاتے تھے، مولا ہم نے چشموں اور نہروں کے لیے تو سب کچھ نہیں چھوڑا تھا، اچھا مولا یہ سب کچھ چھوڑ دیا تھا دنیا میں، ہم نے یہ ان دنیا آخرت کی سنگتوں کے لیے نہیں چھوڑا تھا۔ رضا تو مل گئی مولا، رضا تو مل گئی، مگر ہم نے ایک بات سنی تھی تیرے محبوب نے قرآن کی زبان میں اور اپنی حدیث پاک کی زبان میں ایک کہا تھا جو رب سے پیار کرے گا رب آخرت میں اسے اپنے مکھڑے کا دیدار عطا کرائے گا۔ مولا ہم نے تو سارا کچھ چھوڑا تھا اس انتظار میں کہ وہ لمحہ کب آئے گا جب تیرا دیدار نصیب ہوگا، تیرے مکھڑے کا دیدار نصیب ہوگا، رب کائنات کا حکم آئے گا، ملائکہ یہ تو عاشق لوگ لگتے ہیں، ہائے 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 یہ طالب نہیں یہ تو عاشق ہیں، لاؤ واللہ بصیر بالعباد، ان کو وادی رضا سے اٹھا کر وادی دیدار میں پہنچا دو، اس مقام پر پہنچا دو، ینظر الیہ ینظر الیہم وینظرون الیہ، اس مقام پر لا کر اپنے عاشقوں کو کھڑا کر دیا جائے گا، حکم ہوگا میرے اور میرے عاشقوں کے درمیان پردے ہٹا دیے جائیں، ملائکہ ہٹ جائیں، دنیا ساری ہٹ جائے، کوئی راستے میں پردہ حائل نہ رہے، جب عاشق لا کے کھڑے کر دیے جائیں گے حکم ہوگا ینظر الیہم وینظرون الیہ، حکم ہوگا لوگوں اب میری طرف تم تکو میں تمہاری طرف تکتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میری طرف تم میری طرف تکو میں تمہاری طرف تکتا ہوں، اور معلوم نہیں کتنی دیر تک وہ عاشق اپنے محبوب کا رخ تکتے رہ جائیں گے، اور کب تک وہ انہیں تکتا رہ جائے گا۔ یک نگاہ ناز جانا قیمت ایمان ماں، اس ایک نگاہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا جائے، مگر یہ مقام نصیب کن کو ہوگا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے باطن میں شوق کی چنگاری بھڑکے، راستہ بتا رہا ہوں، ضروری ہے کہ باطن میں شوق کی بولیے چنگاری بھڑکے، اور اس چنگاری کو طلب آخرت اور اللہ کی طلب اور محبت کی پھونک لگے، طلب اور محبت کی پھونک لگے، اس پھونک سے عشق کی آگ بھڑک اٹھے، عشق کی آگ بھڑک اٹھے، اور عشق الہی کا جو شعلہ ہے وہ اس طرح بھڑکے کہ شہوتوں اور خواہشوں کے سارے حجاب جلا کے راکھ کر دے، شہوتوں اور خواہشوں کے حجاب جلا کے راکھ کر دے، جب راکھ ہو جائیں تو پھر مطلع قلب صاف ہو جاتا ہے، مطلع قلب صاف ہو جاتا ہے، اس پر پھر انوار الہیہ کی بارش ہوتی ہے، انوار الہیہ کی بارش ہوتی ہے، پھر وہ شخص اللہ کے طالبوں میں اور اس کے عاشقوں میں داخل ہوتا ہے، اور وہ درجہ بدرجہ سفر کرتا ہے، مگر
پھر اس شخص کے لیے شخص کے لیے آداب سخت ہو جاتے ہیں، اس کے لیے آداب سخت ہو جاتے ہیں۔ وہی رابعہ بصری، وہی رابعہ، ایک شخص رابعہ بصری جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مولا میں مکان تکنے تو نہیں آئی تھی، میں تو مکین دیکھنے آئی تھی۔ رب کائنات نے فرمایا مکین کو دیکھنا ہے تو اگلے سال پھر آنا، فرمایا وہ مکین دیکھنا ہے تو اگلے سال پھر آنا۔ اگلے سال رابعہ بصری نے انکساری اور عاجزی کا اور عبادت گزاری کا وہ سفر کیا کہ 7 سال میں بصرہ سے چل کے مکہ پہنچی۔ 7 سال میں اٹھی نہیں، سجدے ہی کرتی کرتی مکہ پہنچی، سجدے ہی کرتی کرتی مکہ پہنچی۔ 7 سال کے بعد اب مکین کو تکنے کے لیے جب مکہ پہنچی، صرف حالت سجدے میں پاؤں پہ سفر نہیں کیا، سجدوں پر سر پہ سفر کیا، جبین پر سفر کیا۔ 7 سال بعد اب عاشقوں کا حال بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے۔ جب سفر کر کے پہنچی، آواز آئی رابعہ مکین کو دیکھنا ہے، تو اوپر نگاہ اٹھائی حضرت رابعہ بصری نے، نور کے حجابات دیکھے، ابھی حجابات کی طرف نگاہ پڑی ہی تھی کہ چونکہ خاتون تھی تو خاتون والی حالت لاحق ہو گئی، حجابات کی طرف نگاہ اٹھی ہی تھی، عورت تھی تو عورت والی حالت، جسمانی حالت لاحق ہو گئی۔ آواز آئی کہ رابعہ اب اس جسمانی حالت میں نگاہ نیچے کر لے اور انتظار کر۔ عرض کیا باری تعالیٰ 7 سال کے بعد شوق دید یہاں پہنچا تھا، اور اس کے بعد بھی رکاوٹ، اس نے کہا عاشقوں کو اتنا ہی صبر کرنا پڑتا ہے، ابھی ہزارہ عاشق انتظار کے پردوں میں بیٹھے ہیں، ہزارہ عاشق اپنی تمناؤں اور اپنی خواہشوں کا خون کر کے انتظار کے مرحلوں میں بیٹھے ہیں، تیری باری خدا جانے کب آئے۔ اتنا انتظار کرنا پڑتا، اتنا، بولیے، اور کیفیت زندگی میں کیا ہوتی ہے جو اس کے طالب ہوتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ زندگی میں بڑا سخت بخار ہوا اور طویل عرصہ شدت بخار کے ساتھ، جسمانی تکلیف کے ساتھ بستر پہ پڑی رہی، طویل عرصہ بستر پہ پڑی رہی۔ لوگ عیادت کو آتے، پوچھتے، ہر کوئی سمجھتا یہ تکلیف ہوئی، کوئی سمجھتا یہ تکلیف ہوئی، کوئی کہے یہ علاج کر لو، یہ علاج کر لو، وہ مسکرا دیتی۔ انہوں نے کہا جس دن کوئی مرض کو سمجھنے والا آئے گا تو بتاؤں گی۔ پھر کوئی اللہ کا عاشق ایک دن آیا، اس نے پوچھا رابعہ اتنا طویل عرصہ ہو گیا تیری بیماری اور بخار کو، وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگی بخار نہیں سزا ہے، بخار نہیں سزا ہے۔ پوچھا رابعہ تو نے کون سا گناہ کیا تھا؟ کون سا گناہ کیا تھا حضرت رابعہ بصری جس کی سزا ملی؟ فرمانے لگی بہت بڑا گناہ کر بیٹھی۔ کیا تھا؟ عرض کیا کہ دل میں ایک دن جنت کی خواہش آ گئی، ایک دن جنت کی خواہش آ گئی، عالم غیب سے مجھے آواز آئی، جھڑکا گیا اور آواز آئی چھڑک میں رابعہ پیار ہم سے کرو اور طلب جنت کی کرو۔ ہائے ہائے ہائے، محبت ہم سے کرو، دعوی محبت ہم سے اور طلب جنت کی۔ اس جھڑک سے آج کے دن تک بیمار پڑی۔ ہائے ہائے، کسی کو کیا خبر، محرم ای ہوش جز بے ہوش نیست، مر زبان را مشتری چون گوش نیست۔ زبان کا سوداگر کان ہے، کان نہ ہو سارا جسم سلامت ہو،
زبان ساری رات بولتی رہے، اگر کان سننے والے نہ ہوں تو جسم کو کیا خبر یہ بیچاری کیا بول رہی ہے؟ سارا جسم سلامت ہو مگر زبان کا سوداگر، زبان کا سودا لینے والا کوئی نہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں زبان کا سودا کان ہی لے سکتے ہیں۔ فرمایا لوگوں یہ ایک ایسا ہوش ہے کہ جنت کی طرف کی تو جھڑک مل گئی، یہ ایسا ہوش ہے کہ اس ہوش کی خبر سوائے بے ہوش کے کسی کو نہیں ہے۔ جو لوگ بے ہوش ہو گئے ہیں انہی کو اس ہوش کی خبر ہے، جو بے ہوش ہو گئے ہیں انہی کو اس ہوش کی خبر ہے۔ اگر اس ہوش کی خبر لینی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو جنہیں حکم الہی نے 40 دن اور 40 راتیں طور پر رکھا، طور پر رکھا، وحی الہی ہوئی، میٹھی میٹھی باتیں ہوئیں، اللہ نے اپنا کلام سنایا، تورات نازل کی۔ جب اللہ کا کلام سنا، میٹھی میٹھی باتیں سنی تو دل میں شوق کی آگ بھڑک اٹھی۔ عرض کیا مولا جو میٹھی میٹھی باتیں سناتا ہے کبھی مکھڑا بھی دکھائے، ہائے سونا ایک گالی سنانا کدی مکھڑا بھی دکھاویں، ہاں وس دے ہاسے تے وس دے ناسے، تیری جھوک دے آسے پاسے، سن دے آسے میٹھیاں گالی، سونا یار سنیں دا ہاسے۔ وہ میٹھی باتیں، میٹھی گالی، خواجہ غلام فرید بات کرتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں سن سن کر شوق کا شعلہ بھڑک اٹھا۔ کہا مولا روز تیری باتیں سنتا ہوں کبھی مکھڑا بھی دکھا دے۔ رب ارنی انظر الیک، مولا اپنا آپ دکھا دے، اپنا آپ مجھے اپنا آپ دکھا دے۔ کیا کہا؟ رب ارنی انظر الیک، مجھے اپنا آپ دکھا دے۔ رب کائنات نے فرمایا موسیٰ ابھی مجھے دیکھنے کی نوبت نہیں آئی، اس لیے کہ ابھی تو اپنے میں اور مجھ میں فرق جان رہا ہے۔ تو یہ کہتا ہے نا مولا مجھے اپنا آپ دکھا دے۔ ابھی یہ ہوش ہے کہ تو مجھے ہے اور میں ہوں، ابھی یہ ہوش ہے کہ میں ہوں اور تو ہائے ہائے۔ قرآن پڑھیے نا، رب ارنی، مولا مجھے اپنا آپ دکھا دے، انظر الیک، کہ میں تجھے تک سکوں، میں تجھے تک سکوں۔ تو ندا یہ عارفوں کی بات ہے، یہ عارفوں کی بات ہے۔ ندا آئی موسیٰ ابھی تو یہ اس ہوش میں ہے کہ تو ہے اور میں ہوں، اور محرم ای ہوش جز بے ہوش نیست۔ جب تک تیرے میں ہونے کا ہوش باقی ہے اور میرے تو ہونے کا ہوش باقی ہے تب تک میں کیسے دکھاؤں؟ میں بھی تو بھی تو، اتھے بلا کون نمانا۔ تو کیا ہوا حکم؟ فرمایا دیکھ میں اس پہاڑ پر تجلی گراتا ہوں، اگر وہ قائم رہے تو دیکھ لینا۔ تجلی، ایک تجلی پہاڑ پہ گری، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تجلی الہیہ کے پرتو سے پہاڑ راکھ ہو گیا اور اس کے انعکاس سے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں کو کیا خبر، لوگ سمجھتے ہیں ویسے بے ہوش ہو گئے، نہیں، محرم ای ہوش جز بے ہوش نیست۔ وہ اس ترمانہ کا بے ہوش نہیں کرنا تھا جیسے ہم اور آپ ہوتے ہیں، جیسے ہم اور آپ بے ہوش ہوتے ہیں، وہ بے ہوش کرنا نہیں تھا، نہ وہ کرنا تھا نہ وہ بے ہوشی ہوئی۔ بے ہوش کیا ہوئے؟ محرم ای ہوش جز بے ہوش نیست، جو یہ ہوش تھا کہ میں اور تو، اس ہوش سے بے ہوش کرنا تھا، اس ہوش سے بے ہوش کرنا تھا۔ تجلی الہیہ کا پرتو پڑا اور کسی اور عمل سے بے ہوشی ہو نہیں سکتی۔ پرتو پڑا تجلی الہیہ کا، اس سے بے ہوشی ہوئی اور بے ہوش رہ کر فلما افاقا قال سبحانک
تب تو الیک، جب ہوش میں آئے تو پہلا ہوش جاتا رہا، جب ہوش میں آئے تو پہلا ہوش جاتا رہا تھا۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تاکس نگوید باد ازی، من دی گرم تو دیگری۔ وہ جو پہلا ہوش تھا کہ میں تو تو وہ ہوش جاتا رہا تھا، اور جب اس سے بے ہوش ہوئے اور نیا ہوش آیا تو نئے ہوش پر بول اٹھے تب تو الیک، مولا میں نے اپنا آپ چھوڑ دیا، تیری طرف صبر کر دیا، میں نے تیری طرف توبہ کر لی، میں نے تیری طرف توبہ کر لی۔ اب لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ تیری طرف توبہ کرنے کا معنی کیا ہے۔ اس توبہ کا مطلب یہ تھا مولا میں نے اپنا آپ چھوڑ دیا، ہائے ہائے ہائے، میں نے اپنا آپ چھوڑ دیا اور چل پڑا، اپنا آپ چھوڑ کر چل پڑا، کدھر؟ الیک، تیری طرف۔ اب تو ہی تو رہ گیا، اب تو ہی تو رہ گیا۔ تو جب یہ مولا کریم کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے مولا میں نے اپنا آپ چھوڑ دیا، میں سے نکل آیا، میں سے نکل آیا، اب میں خود نہ رہا، صرف خدا رہ گیا، میں نے خودی کو چھوڑ دیا اور خدا کی طرف چل پڑا۔ تو رب کائنات نے فرمایا موسیٰ اگر تو خودی کو چھوڑ کر خدا کی طرف چل پڑا تو میرا جواب بھی سن، یا موسیٰ انی اصطفیتک، میں نے تمہیں مصطفیٰ بنا دیا، میں نے تمہیں استفاء چن لیا، میں نے تمہیں مقام استفاء دے دیا، میں نے تمہیں مصطفیٰ بنا دیا۔ تو حضرت موسیٰ اپنے مقام کے انتہا پر پہنچے، حضرت موسیٰ اپنے مقام کی انتہا پر پہنچے، اس انتہا پر جہاں انہوں نے خود کو چھوڑ دیا، خود کو چھوڑ دیا، اپنے مقام کی انتہا پر پہنچے تو مصطفیٰ بنے۔ تو حضرت موسیٰ کی انتہا ہوئی تو مصطفیٰ ہوئے، اور کملی والے کی ابتدا ہوئی تو مصطفیٰ ہوا۔ ہم اپنے نبی کے حضرت موسیٰ کی انتہا ہوئی تو مصطفیٰ ہوئے، اور تاجدار کائنات کی ابتدا ہوئی تو ہائے ہائے مصطفیٰ ہوئے، ان کی انتہا ہوئی تو مصطفیٰ ہوئے، ان کی انتہا مقام استفاء ہے، اور ہمارے آقا کی ابتدا مقام مصطفیٰ ہے۔ اس لیے چونکہ ان کی انتہا مقام مصطفیٰ تھی، اس لیے انہیں جہاں جا کر طور پر جا کر دیدار مانگنا پڑا، انہیں طور پہ جا کر دیدار مانگنا پڑا، اور کملی والی سرکار کی ابتدا مصطفیٰ تھی، اس لیے وہ لیٹے تھے، انہیں بلا کر دیدار کرایا گیا، اس لیے ان کی ابتدا مصطفیٰ تھی، اس لیے انہیں سوئے ہوئے کو جبرائیل بھیج کے رات کے اندھیرے میں بلا کر دیدار کرایا گیا۔ حضرت موسیٰ کی انتہا مقام مصطفیٰ تھی، اس لیے انہوں نے تجلی دیکھی بے ہوش ہو گئے، کیونکہ انتہا سے پہلے کی بات تھی، مقام استفاء سے تھی پہلے کی بات تھی، اس لیے انہوں نے تجلی دیکھی، بولیے تجلی صفات دیکھی، بے ہوش ہو گئے۔ مصطفیٰ کی آقا کی ابتدا مقام مصطفیٰ تھی، اس لیے وہ مقام کعبہ قوسین و ادنا پر جلوہ ذات دیکھتے رہے اور بے ہوش نہ ہوئے۔ ما زاغ البصر وما طغى، ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ حضور نے دیکھا دل نے بھی تصدیق کر دی، اور جلوہ ذات تکتے رہے، نہ آنکھ بھٹکی نہ بہکی۔ لوگوں یہ جو رات ہے آج کی، یہ اس لیے آئی ہے، اور اس طرح کی راتیں جتنی بھی آتی ہیں اس لیے آتی ہیں کہ ان راتوں کو، ان کی حقیقت اگر آپ پالیں، ان کی حقیقت اگر آپ پالیں تو کسی کو جلوہ طور کی روشنی کی کرن مل جائے، اور کسی کو جلوہ کعبہ قوسین کی روشنی کی
کرن مل جائے. یہ راتیں ان روشنیوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے، ان راتوں، ان روشنیوں کو. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی ایک سفر کریں، ہم بھی ایک. اور سفر کے 3 مرحلے ہیں. کتنے؟ 3 اسٹیشن ہیں. آپ نے کراچی جانا ہو نا، ایک اسٹیشن یہاں سے چل کے ملتان جنکشن آ گیا، یہاں سے چلے ملتان کا جنکشن آ گیا. پھر اس کے بعد آگے ملتان سے چلے سکھر کا روڑی کا جنکشن آ گیا. ملتان سے چلے روڑی کا جنکشن آ گیا. 2 مرحلے. سفر کا تیسرا مرحلہ پھر روڑی سے ایندھن لے کے چلے کراچی جا پہنچے. تو 3 آ گیا نا سٹاپ منزل تک. اسی طرح اس سفر کے بھی 3 سٹاپ ہیں. ایک ہے، اور یہ توبہ کا سفر ہے، تبت الیک. ایک ہے گناہ سے، خطا سے ثواب کی طرف توبہ کرنا. توبہ کیا؟ خطا سے بولیے ثواب کی طرف. خطا کو چھوڑ دو، آج کی رات توبہ کرو، آج کی رات توبہ کرو. گناہ سے توبہ کرو، ندامت کرو، اختیار کرو ندامت، شرمندگی اختیار کرو. شرمندگی اور ندامت کے ساتھ ترک گناہ کرو. پھر وہ گناہ چھوڑ دو، اور ترک گناہ کے ساتھ رجوع اللہ کرو. اللہ کی وفاداری اختیار کر لو، اللہ کی بندگی اختیار کر لو. یہ خطا سے ثواب کا سفر ہے. توبہ کا پہلا جنکشن آ جائے گا، پہلا جنکشن آ جائے گا. جب اس پر پہنچو گے تو پھر ایندھن لے کے نیا سفر شروع کرے گی. روح نیا سفر شروع کرے گی. اور وہ سفر جیسے بتایا نا ملتان سے روڑی تک کا سفر، وہ پھر جب توبہ کا پہلا مرحلہ ہو جائے گا، رجوع اللہ کا، ندامت کا، ترک گناہ کا. اب جو ایندھن لوگے تم درست ہو چکے ہوگے، اتنے میں درست ہو چکے ہوگے. اب دوسرا سفر درستگی سے پختگی کا سفر ہوگا. درستگی سے پختگی کا سفر. نیکی پر آ گئے، اب نیکی میں پختگی آ جائے گی. خیر پر آ گئے، اب خیر میں استقامت آ جائے گی. درست ہو گئے، راہ راست پر آ گئے، مگر اس میں پختگی، مضبوطی، استحکام آ جائے گا. اب چکر، ہوائیں، آندیاں آپ کو ڈگمگا نہیں سکیں گی. مرد مستقیم استقامت والے مرد، مضبوط ارادے والے مرد، اللہ کی حفاظت والے مرد بن کے آگے بڑھتے چلے جاؤ گے. روڑی تک جا پہنچو گے. توبہ کا سفر، رجوع اللہ کا سفر دوسرے جنکشن پر آ پہنچے گا. وہاں روح پھر نیا ایندھن لے گی. کیا؟ روح کا انجن نیا ایندھن لے گا. اور جب اس ایندھن کے ساتھ روح چلے گی تو وہ تیسرا سفر خودی سے خدا کی طرف ہوگا. خودی سے بولیے خدا کی طرف سفر ہوگا، جس کا ذکر میں نے قرآن مجید سے کیا. پھر جنتوں سے چلو گے، دیدار تک جا پہنچو گے. جنت سے چل کر بولیے نا دیدار تک کا سفر. اور کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کا آخری اسٹیشن دیدار پہ جا کے رکتا ہے. کتنی اچھی سواریاں ہیں جو دیدار کے اسٹیشن پہ جا کے اترتی. اس مقام پر جب انسان پہنچتا ہے پھر آواز آتی ہے، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی. آج کی 15 شعبان کی رات اس روحانی سفر کی رات. اس کی ابتدا نوافل سے کرو، تسبیح سے کرو، توبہ سے کرو. مگر وہ توبہ ایسی نہ ہو کہ اسی مسجد میں رہ جائے، جیسے نکلے تو ساتھ ادھر ہی چھوڑ جائیں. نہیں، اسے ساتھ لے جائیں. توبہ کے سفر کے 3 اسٹیشن یاد رکھنا. جب توبہ کرو تو ندامت کو ساتھ لے جانا، گناہ چھوڑ جانا. کیا؟ ندامت اور شرمندگی کو ساتھ لے جانا. اس کے ساتھ گناہ چھوڑ جانا، ترک گناہ کو لے جانا. ترک گناہ کے ساتھ رب کی طرف رغبت کو لے جانا. پھر جو درستگی آئے گی حال میں، اس کو پختگی کی طرف لے کے بڑھنا. اور جب پختہ ثابت قدم ہو جاؤ گے تب ندا آئے گی، بندے اب تو ثابت قدم ہے. اب خواہشیں تجھے ڈاما ڈول
نہیں کر سکتی. دباؤ، ڈر، خوف تمہارے اندر گھبراہٹ نہیں کر سکتا. حرص، لالچ، نفس، شیطان، دنیا. جب رب کریم دیکھے گا نا کہ میرا بندہ اب پھسلنے سے نکل گیا، تب آواز آئے گی بندے اب تو راہ استقامت پر پختہ ہو گیا ہے، اب تجھے اگلا مزہ چکھائیں اور خودی سے خدا کی طرف لے کے چلیں. جب خودی سے خدا کی طرف چلو گے پھر جنت سے لے کر دیدار کی وادی تک جا پہنچو گے. اور اللہ کے بندوں نے یہ سفر طے کیے. آج رات اس سفر کا ارادہ کرو. تو لوگوں کیا خواہش نہیں کہ یہ گوال منڈی بھی رحمت منڈی بن جائے؟ نہیں خواہش؟ توبہ منڈی بن جائے، اللہ کی محبت کی منڈی بن جائے. بولو نا، اس کی معرفت کی منڈی بن جائے، اس کی یاری کی منڈی بن جائے. آؤ اس کو ایسی منڈی بناؤ کہ لوگ چل چل کے اس منڈی کو دیکھنے آئیں، چل چل کے اس منڈی کو دیکھنے آئیں. یہاں رب کا پیار بکے، یہاں رب کی محبت بکے. اور یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، یہ کسی غیر نے نہیں کرنا. من کے اندر ہے، وہ بجھ گیا تھا، ہم نے بجھا دیا تھا. اس وطن کو چھوڑ کے جو آ گئے تھے، پردیس کو دیس بنا بیٹھے تھے، پردیس کو دیس بنا بیٹھے تھے، غیر کو اپنا بنا بیٹھے تھے، جھوٹ کو سچ بنا بیٹھے تھے، دھوکے کو حقیقت بنا بیٹھے تھے. اب مولا نے پردہ اٹھانے کا راستہ بتا دیا. اس نے کہا لوگوں یہ پردیس ہے جسے دیس سمجھتے پھرتے ہو، آؤ پردہ اٹھاؤ، اب تمہیں واپس دیس کی طرف لے چلتے ہیں، دیس کی طرف لے چلتے ہیں. آؤ اچھا سفر کریں. رب کائنات آپ پر، آپ کے گھروں پر، آپ کی نسلوں پر اور پورے گرد و نواح پر اپنی رحمتوں، برکتوں اور بخششوں کی بارش فرما دے. وما علینا الا البلاغ.